السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو تلاوت قرآن مجید کے آداب رکھنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جب تک اسے کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے پڑھا جاتا ہے اور اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کیا جاتا رہے گا، تب تک اس کی برکتوں کا نزول جاری رہے گا اور وہ فرد، معاشرہ ہمیشہ عزت پائے گا، اور جو اس سے بے رخی کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اعراض کرتے ہوئے اسے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آخری کتاب کے بارے میں سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے کسی کو سر بلندی عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے کسی کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ جب بھی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تعوذ کے کئی کلمات ہیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ قریب تر کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہوگا۔ تلاوت قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب قرآن کو آرام اور سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل سے یعنی دھیرے دھیرے پڑھو۔ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب قرآن کو تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھا جائے۔ صحت تلاوت میں اعراب، حرکات کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے۔ تلاوت قرآن ایک عبادت ہے، اور عبادت میں خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری کا لحاظ رکھنا بہت اہم ترین ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن کے وقت خشوع و خضوع کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور دوران تلاوت تدبر اور تفکر کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ دوران تلاوت خشیت الہی کا اظہار کیا جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں جب قرآن کی آیت تلاوت فرمائی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، جب آیت پڑھ رہے تھے یعنی جس کا مطلب ہے اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو آپ پر ایسی رقت طاری ہو گئی کہ اسی آیت کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی۔ اس آیت کا مطلب اے اللہ اگر تو ان کا عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ دوران تلاوت اگر آیت سجدہ آ جائے تو تلاوت کرنے اور سننے والے دونوں کو سجدہ کرنا مستحب ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آداب تلاوت میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن کو روزانہ کا معمول بنا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ پسند ہے جو دوام کے ساتھ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔
آداب تلاوت۔ قرآن میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید 3 دن سے کم مدت میں ختم نہ کریں۔ قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت خالصتاً للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کا دخل نہ ہو۔ یاد کر لینے کے بعد اگر کوئی حصہ بھول جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ میں بھول گیا، بلکہ کہا جائے کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ تلاوت کیے ہوئے حصے کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ دوران تلاوت اللہ کے عذاب سے ڈر کر رونا مستحب عمل ہے۔ اگر سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر پڑھے، اور اگر قرآن پڑھا جا رہا تو اس کو غور سے سنے۔ اگر کوئی خرابی لازم نہ آئے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے۔ اونگ آ جانے پر تلاوت بند کرنا بہتر ہے۔ عذاب والی آیات پر اللہ کی پناہ مانگنا، رحمت والی آیات پر اللہ سے دعا کرنا مستحب ہے۔ قرآن کو بطور تبرک چومنا یا آنکھوں پر لگانا غلط ہے۔ قرآنی آیات کو بطور تبرک دیواروں پر لکھنا یا تختی پر لکھ کر لٹکانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآنی آیات کی تعویذ بنانا جائز نہیں ہے۔ کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کی خاطر تلاوت کرنا صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی نئے بنائے گئے گھر میں رہنے سے پہلے قرآن خوانی کرنا بدعت ہے۔ چند عورتوں یا مردوں کا ایک گھر میں جمع ہو کر ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں قرآن سن کر ختم کر دینا بدعت ہے۔ نماز تراویح میں ایک شب شبیرہ کے لیے قرآن ختم کرنا بدعت ہے۔ کسی دکان میں برکت کے لیے روزانہ کسی آدمی کو تلاوت کرنے کے لیے معاوضہ دے کر مخصوص کرنا بدعت ہے۔ بعض لوگ اس کے آداب میں غلو کر جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مثلا تلاوت کے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری سمجھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ باطل خیالات ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے تمام آداب کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔